بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، یہ اس کا تسلسل ہے. فارمیشن کمانڈرز میں کل کچھ اہم ترین فیصلے کیے گئے، بڑے غصے والے فیصلے، غصے میں کیے گئے فیصلے، بڑا سخت لب و لہجہ، اور ایک پریس ریلیز کی صورت میں اس کو جاری کیا گیا. اور پھر اس پریس ریلیز کی بنیاد پہ کل سارا دن ٹیلی ویژن پہ پروگرامز ہوتے رہے اور تجزیہ کار آتے رہے، تجزیہ پیش کرتے رہے. اور اس میں جو ورڈنگ یوز کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اب جو ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور جو مین لوگ ہیں ان کو منصوبہ ساز جو ہیں ان تک ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم ان کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گے. اور فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلے گا، آرمی ایکٹ کے تحت چلے گا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلے گا. یہ کل ایک بھرپور قسم کا میسج دیا گیا. لیکن یہ خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ اس طریقے سے سویلین کے معاملات کہ وہ کہتے ہیں عمران خان تو بہت دور کی بات ہے، ایک عام سویلین، عام شہری پر بھی فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. اور اگر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا گیا تو اس کے پھر نہ صرف سنگین نتائج ہوں گے بلکہ آگے میں جو آپ کو خبر دوں گا اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ مشکل ترین کام ہے. اگر یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ کہیں کچھ کا کچھ معاملہ اور ہی نکل آئے گا. پھر 9 مئی بہت پیچھے رہ جائے گا، پھر آ جائے گا کہ جناب یہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے. اس کی ریزن آگے جا کے میں آپ کو بتا دوں، لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر 9 مئی جو ہے 9 مئی واقعی قومی سلامتی پہ حملہ ہے، فوجی تنصیبات پہ حملہ ہے اور پھر کسی قسم کا اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا، تو پھر تو ایف آئی آر درج کریں. ایف آئی آر درج کر کے پولیس کو کہیں، پولیس آگے چلان سبمٹ کرے اور کارروائی شروع ہو. ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا گیا، بلکہ اس 9 مئی کو بنیاد بنا کے جتنے لوگوں کو اس وقت گرفتار کیا گیا، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں ان سب کے ساتھ معاملات طے کیے گئے. اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی جو وہ بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال ہوا. نئی جو سیاسی پارٹی بنی ہے اس میں جو چہرے نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو جیلوں میں تھے، گرفتار تھے، ان کو نکالا گیا اور نکال کے انہوں نے پریس کلب ان کو پہنچایا گیا اور پریس کلب میں انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں اور تحریک انصاف کو چھوڑتے ہیں، عمران خان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا. مثلا اسد عمر صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو پھر اس کے بعد چھوڑا گیا، پریس کلب آئے، پریس کانفرنس کی، چھوڑ دیا. اس کے بعد آتے ہیں جی علی زیدی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو بھی اٹھایا گیا اور گرفتار کیا گیا، نظر بند کیا گیا. پھر انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور پہلے انہوں نے انکار کر دیا پریس کانفرنس سے، اس کو جیل بھیج دیا گیا اور جب ان کو دوبارہ انہوں نے حامی بھری تو ان کو سیدھا پریس کلب پہنچایا گیا. انہوں نے اعلان کر کے آج وہ بھی پاکستان سے استحکام پاکستان، یعنی کہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان، سارے یہ جو منحرف ارکان ہیں وہ سب کے سب اس پارٹی میں. علی زیدی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. پھر عمران اسماعیل صاحب وہ بھی نظر آئے، وہ بھی گرفتار ہوئے، ان کو بھی اس شرط پہ چھوڑا گیا اور ان کے بھی جرم، ان کی بھی دھلائی ہو گئی، ادروائز بھی دھلائی ہو گئی اور ویسے بھی ان کے سارے گناہ معاف اور وہ بھی ہو گئے 9 مئی کے. اور اس کے بعد مولوی محمود جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. اور جو نہیں یہ کر رہے وہ ابھی تک اندر پڑے ہیں، اندر بیچارے گل سڑ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور 12,000 جو سیاسی قیدی سب مختلف جیلوں میں قید ہیں. یہ ہوا. اس کے ساتھ ہی ہمیں عامر قیانی صاحب نظر آئے. عامر قیانی صاحب بھی نئی جماعت میں ہیں اور وہ بھی پریس کانفرنس انہوں نے کی، ان کو گرفتار ہوئے، چھوڑا گیا، پریس کانفرنس کی. اور آگے پھر فیاض الحسن چوہان صاحب نظر آئے، وہ بھی گرفتار تھے اور ان کو بھی رہا کیا گیا، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا اور وہ بھی کلین چٹ لی اور چلے گئے جی این او سی لے کے. وہ بھی نئی جماعت میں آج نظر آئے. تو یہ سارے کے سارے مراد راز اس میں ہیں. مراد راز فیض کمو کا، مراد راز کا تو باقاعدہ آئی ڈی پنجاب نے بتایا کہ جناب یہ موجود ہیں، یہ مین آدمیوں میں ہیں. وہ بھی نئی پارٹی میں آ گئے، وہ بھی کلیئر ہو گئے جی. تو یہ سارے کے سارے لوگ اس طریقے سے تو کلیئر ہو رہے ہیں. یہ تو میں نے ابھی تھوڑے بتائے ہیں، ابھی مزید لوگ بھی موجود ہیں جو کہ مختلف نام موجود ہیں ہمارے پاس. تو یہ
سارے کے سارے ہو رہے ہیں جی، جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ سارے پکڑے گئے اور پکڑنے کے بعد اور پکڑے بھی اسی چکر میں گئے۔ تو اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کیا گیا۔ ہاں، علی محمد خان صاحب نے انکار کیا، ایک سے جگہ گرفتار کیا، دوسری جگہ لے گئے، پشاور میں گرفتار ہیں۔ شہریار افریدی، ان کو ان کی مسز سمیت اٹھایا گیا اور ان کی مسز کو چھوڑ دیا گیا۔ شہریار افریدی کو ہائی کورٹ قلعدم قرار دے چکی ہے، غیر قانونی، ان کو پھر گرفتار کیا گیا اور وہ بھی اس وقت منظر عام پہ نہیں ہے۔ عالیہ حمزہ اگلی شامل ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد شامل ہیں۔ یعنی کہ جو پریس کانفرنس نہیں کر رہا وہ 9 مئی میں فکس کیا جا رہا ہے، اور جو پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ آزاد ہو رہا ہے، نہ پھر اس میں کوئی قومی سلامتی آتی ہے، نہ ہی فوجی تنصیبات کا معاملہ آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اندر ہیں اور ان کو نہیں رہا کیا گیا، اور بے شمار رہنما ہیں۔ میاں اسلم اقبال صاحب روح پوش ہیں، حماد اظہر صاحب روح پوش ہیں، وہ آ جائیں پریس کانفرنس کریں، بری الذمہ قرار پائیں گے، پریس کانفرنس نہیں کریں گے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ بدترین قسم کا سیاسی انتقام چل رہا ہے۔ اور پھر فارمیشن کمانڈر میں بتایا گیا کل کہ فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ جی سیاسی سرگرمیاں روک رہے ہیں، اور فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ آپ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ، فرضی انسانی حقوق کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو فرضی انسانی حقوق کا معاملہ تو نہیں ہے، پاکستان میں تو اس وقت انسانی حقوق آخری حد تک پامال ہو رہے ہیں۔ جب آئین ہی نہیں رہا، جب آئین کے تحت الیکشن ہی نہیں کروائے گئے، اور آئین کہتا ہے ہر طرح کی آزادی آپ کو دیتا ہے، شہری آزادیاں دیتا ہے، بولنے کی آزادی ہے، تحریر کی آزادی ہے، اپنی پسند کا پروگرام کرنے کی آزادی ہے، لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ تمام کے تمام ٹی وی چینلز جو ہیں، تمام کے تمام ٹی وی چینلز وہ کنٹرول کیے جا رہے ہیں، ان کا کنٹینٹ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اینکرز اپنی مرضی سے پروگرام نہیں کر سکتے، نیوز بلیٹن اپنی مرضی کا نہیں ہو سکتا، ٹی وی چینلز وہ تو سارے اس قدر مشکلات کا شکار ہیں۔ اور پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے الزامات ہیں، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، الزامات کیسے ہو گئے اور فوج کو کیسے بدنام کیا جا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں فوج کو بدنام کر رہا، بلکہ الٹا جس طریقے سے بےہودہ طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نقصان پہنچا رہی ہیں فوج کو بھی، فوج کے ادارے کو بھی، اور فوج کے عزت اور وقار کو بھی۔ اور عوام سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو بدترین قسم کی سینسرشپ ہے، کیا کتنے کوئی ایک مالک تو نہیں گیا تھا، ٹی وی کے کتنے مالکان گئے تھے، اور جو ان کے ساتھ گفتگو کی گئی وہ مالکان جو ہیں ابھی تک صدمے سے دو چار ہیں، اور آگے انہوں نے جو بتایا اینکر پرسنز کو، وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین معاملہ، تو وہ اپنے طور پہ دکھ لے کے بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جی۔ تو 9 مئی کو بنیاد بنا کے کل بہت بڑا طویل ترین اجلاس ہوا، اور اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا، وہ اعلامیہ زمینی حقائق سے تو مطابقت نہیں رکھتا، زمینی حقائق تو بالکل مختلف نوعیت کے ہیں۔ بہرحال اب یہ آتا ہے جی کہ فوجی عدالتوں میں، اس کی فوجی عدالتوں کا ایک تو مقدمہ عمران خان صاحب پہ درج کروایا کوئٹہ میں، تو فوجی عدالتوں میں مقدمہ جو ہے یہ کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب تو عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں، اب تو اعلیٰ عدالتوں تک یہ باتیں پہنچ چکی ہیں کہ یہ ساری مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، انجینئرنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب آتے ہیں کہ کل فارمیشن کمانڈرز کے بعد کہ جناب فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے گا، اس کی شدید ترین مخالفت ہو رہی ہے، اور نہ صرف شدید ترین مخالفت ہو رہی ہے بلکہ اب تو بڑے بڑے ایوانوں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں تو آلریڈی اس پہ سرگرم عمل ہیں، اور وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں، اور وہ حقائق تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ اب آتے ہیں وکلا۔ ایک کنونشن ہوا جی، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کنونشن ہوا وکلا کا، اس میں وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے بھی جو وہاں پہ مطالبہ کیا ہے، انہوں نے فوجی عدالتوں کے معاملے کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ سولین کا معاملہ وہاں عمران خان کا ہو یا عام کسی شہری کا، تو فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، اور ہم نہیں چلنے دیں گے۔ حامد خان صاحب جس تو لاہور ہائی کورٹ بار اویس ہیں، باقی دیگر پوری کی پوری باڈی وہ تقریریں کر رہے تھے، انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک اعلامیہ بھی جاری کیا، قرارداد بھی پاس کی گئی۔ پھر آتے ہیں حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سولین کا ٹرائل آئین ملکی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ خلاف آئین اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ سینئر موسٹ وکلا کی طرف سے، اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے، لطیف کوثر صاحب کی طرف سے، علی احمد
کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ملکی قانون میں فوجی عدالتوں کا کوئی جواز نہیں، ملکی قانون میں فوجی عدالتوں کا کوئی جواز نہیں، بغیر کسی ثبوت، شواہد اور دلائل کے سزائیں دینا خلاف قانون ہے، اور گھروں میں چھاپے خواتین کی تذلیل قابل مذمت ہے۔ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو نہیں رہا، فارمیشن کمانڈر میں یہ شرکاء کو بتایا گیا ایسا کچھ نہیں ہے، سب سکون ہے، سکون.com ہے، تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کی تذلیل قابل مذمت ہے۔ مخصوص سیاسی جماعتیں سیاسی مقاصد کے لیے عدلیہ پر حملے کر رہی ہیں، عدالتی احکامات پر عمل کے بجائے بے حرمتی آئین کی خلاف ورزی ہے، اور عدالتی فیصلوں پر من و عن عمل کیا جائے۔ یہ تو ہے حامد خان صاحب، اور سینئر موسٹ رہنما ہیں اور وکلا لیڈر سمجھے جاتے ہیں، وکلا لیڈر ہیں، ان کا مؤثر دھڑا ہے۔ یہ حامد خان صاحب کی آواز تھی۔ اب ذرا ایک اور آواز آپ کو بتاتا ہوں جی کہ وہ کیا ہے۔ وہ آواز بھی پاکستان بار کونسل کی آواز ہے۔ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ آ گئی ہے اب میدان میں۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان بار کونسل نے کل ان کا اجلاس ہوا، باقاعدہ ریزولوشن پاس کی گئی، قراردادیں پاس کی گئیں، تو پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا کہ 9 مئی کے توڑ پھوڑ اور پرتشدد واقعات میں ملوث تمام کرداروں کا ٹرائل سول کورٹس میں ہونا چاہیے۔ کسی سولین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات، یہ پاکستان کے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے یہ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو آئین سازی کا بھی مکمل طور پہ اختیار ہے، لیکن آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو کمیٹی حسن رضا پاشا نے کہا کہ کافی دنوں سے ہم وکلا قیادت کو اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے، آج ہمارے ساتھ ملک بھر کے وکلا آئے ہوئے ہیں، بعض کے نمائندے موجود ہیں، اور ہم نے کچھ قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی ہیں، اور اجلاس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ متفقہ قراردادوں میں کہا گیا ہے کہ تمام ملوث کرداروں کا سول کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے، کسی سولین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پاکستان بار کونسل نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے اس اقدام کو، لہٰذا یہ معاملہ تو یہیں پہ رک گیا ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے الگ کرنے کے لیے بارگین کرنا۔ اگر تو وہ سرنڈر کر جائیں تو پھر یہ سارے کے سارے مقدمات، 9 مئی کا مقدمہ بھی، اور وہ کوئٹہ میں قتل کا مقدمہ درج کروا دیا، آپ دیکھیں سنگین مذاق ہو رہے ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب کا تعلق بھی کسی تگڑی اشرافیہ سے ہوتا اور وہ بھی کسی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہوتے تو پھر تو ان پہ تو سارے کے سارے بس ان کے لیے زندگیاں آسان ہو جانی تھی۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، اور ایک طرف ضد ہے کہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ عام عدالتوں میں تو سزا ہو نہیں سکتی، وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ثبوت نہیں ہے اور پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہیں، تو اس لیے ایک یہ فوجی عدالتوں میں بنا دی گئی، فوجی عدالتوں کے ذریعے ان کو ٹرائل کیا جا رہا ہے، جبکہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی الگ سے تحقیقات بھی ہونا ضروری ہیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ سینئر لیڈرشپ بیٹھے عمران خان صاحب سے بات کرے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھیجے تھے 2 بندے، ان کو بھی سیف ہاؤس میں بند کر دیا گیا، پھر کہتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی یہ فرضی کہانیاں ہیں، تو یہ فرضی کہانیاں کہاں سے آ گئیں؟ اتنے سارے بندے میں نے گنوا دیے جو کہ پکڑے گئے، اور باقی بھی سیاسی سطح پہ تو بے شمار گھر جلائے جا رہے ہیں، لوگوں کا آپ رزق چھین رہے ہیں، اور اس رزق کے بدلے میں ظاہر ہے وہ اپنے چولہے جلاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال جی یہ معاملات ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالت کے تحت سزا دلوائی جا سکے گی یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ نہیں، فوری طور پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ٹائمنگز کا بھی بڑا خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہ انتظار کر رہے ہیں کوئی 2-3 مہینے کا، تاکہ جو ہے موجودہ جو جوڈیشری ہے وہ اس کے قائد تبدیل ہو جائیں، اس کے قائد کے تبدیلی تک آگے معاملہ بڑھائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔